آج آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے بھوک کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ آج کی دنیا میں یقین کریں موٹاپا صرف ظاہری مسئلہ نہیں ہے، ایک خاموش قاتل بنتا جا رہا ہے جو ہائی بلڈ پریشر، ذیابیطس، دل کے امراض اور جوڑوں کے درد جیسی بیماریوں کی جڑ بھی ہے۔ اور حیرت کی بات پتہ کیا ہے؟ ان سب کی شروعات ایک چھوٹی سی چیز سے ہوتی ہے، بے قابو بھوک۔ جی ہاں، وہ بھوک جو بار بار پیٹ نہیں دماغ کو لگتی ہے، اور اگر اسے میڈیکل سائنس کی زبان میں سمجھا جائے تو ہم اس پر آسانی سے قابو پا سکتے ہیں، وہ بھی بغیر کسی نقصان اور بغیر کسی میڈیسن یا بغیر کسی پرہیز کے۔ آج کا یہ دلچسپ اور سائنسی سفر آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ میڈیکل سائنس کے مطابق بھوک کو کنٹرول کرنے والے دو بڑے ہارمون ہوتے ہیں، اس کے کہتے ہیں گرلین اور دوسرا لیپٹن۔ یہ دو بڑے ہارمون ہیں۔ گرلین وہ ہارمون ہے جو آپ کے معدے سے خارج ہوتا ہے اور دماغ کو میسج دیتا ہے کہ اب کھانے کی ضرورت ہے، جبکہ لیپٹن چربی کے جو سیلز ہوتے ہیں اس سے خارج ہوتا ہے جو دماغ کو بتاتا ہے پیٹ بھر چکا ہے۔ جب یہ دونوں ہارمون بیلنس رہیں تو بھوک نارمل رہتی ہے، لیکن جب نیند کم ہو، تناؤ زیادہ ہو، کھانے میں بے اعتدالی ہو تو یہ توازن بگڑ جاتا ہے، جس سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ The question is that کہ ان ہارمونی توازن کو کیسے بحال کیا جا سکتا ہے۔ پہلا اور سب سے مؤثر طریقہ ہے کہ پروٹین سے بھرپور ناشتہ آپ نے لینا ہے۔ ریسرچ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ صبح کے وقت انڈے، دہی یا دالوں کا استعمال نہ صرف گرلین کی سطح کو کم کر دیتا ہے بلکہ دن بھر بھوک کم لگتی ہے۔ اسی طرح فائبر والی غذا جیسے دلیا، دالیں، سیب معدے کو دیر تک فیلنگ اور فلنس کا احساس دیتی ہیں، جس سے دماغ کو یہ میسج جاتا ہے کہ فی الحال کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پانی پینا ایک سادہ مگر طاقتور طریقہ ہے۔ اکثر لوگ پیاس کو بھوک سمجھ بیٹھتے ہیں اور کھانے سے پہلے ایک گلاس پانی پینے سے گرلین کی مقدار کم ہو جاتی ہے اور آپ کا پیٹ بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اور نیند کی کمی بھی ایک بہت بڑا مجرم ہے۔ اگر آپ کی نیند 7 گھنٹے سے کم ہے تو آپ کے جسم میں گرلین بڑھتا ہے اور لیپٹن یہ گھٹ جاتا ہے، جس سے آپ کو دن بھر کچھ نہ کچھ کھانے کی کریونگ ہوتی رہتی ہے۔ لہٰذا مکمل اور گہری نیند لینا نہ صرف دماغی صحت بلکہ بھوک کے کنٹرول کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ ذہنی دباؤ، سٹریس، ڈپریشن، انزائٹی یہ بھی بھوک بڑھا دیتی ہے، کیونکہ سٹریس کی حالت میں جو کارٹیسول ہوتا ہے ہارمون یہ بڑھتا ہے جو انسان کو میٹھا اور زیادہ کھانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اور اس کے حل کے لیے واک، یوگا یا مراقبہ جیسے مشاغل جو ہیں ان کو اپنے اپنانا ہے تاکہ کارٹیسول کی سطح نارمل رہے اور آپ کی بھوک بھی قابو میں رہے۔ چبانے کا عمل یہ بھی بھوک کو متاثر کر سکتا ہے۔ جب آپ کھانے کو آہستہ اور مکمل چباتے ہیں تو دماغ کو وقت ملتا ہے کہ وہ سگنل دے سکے کہ پیٹ بھر چکا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق جو لوگ ہارنے والے کو 30 سے 32 بار چباتے ہیں وہ کم کیلوریز لیتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے قدرتی سپورٹ کی۔ دار چینی، زیرہ، سبز چائے اور سیب کا سرکہ یہ سب میٹابولزم کو تیز کرتے ہیں، انسولین کو بیلنس رکھتے ہیں اور گرلین کی مقدار کو کم کرتے ہیں، جس سے بھوک میں واضح کمی آتی ہے۔ تو دوستو، بھوک کو کم کرنے کے لیے کسی جادو کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ صرف سادہ سائنسی جو نسخے ہوتے ہیں اور روزمرہ کی چھوٹی عادات جو ہوتی ہیں اور قدرتی وسائل کی سمجھ بوجھ کافی ہے۔ اگر آپ ان پوائنٹس پر عمل کریں تو نہ صرف آپ کی بھوک کنٹرول میں رہے گی بلکہ آپ کا وزن، توانائی اور پوری زندگی بہتر ہو جائے گی۔ سمجھ تو گئے ہوں گے نا آپ؟